عزاداران مظلوم کربلا دی محافظت فرماوے، دشمن عزاداری دے عزائم نو نیست و نبود فرماوے، سفیدانو وچھاون چلاون جس دا جتنا حصہ ہے خدا بند متعال تو نیت جان دے، نیت دا برابر اجر عظیم عطا فرما۔ بالخصوص چودھری صاحبان دی مالک اللہ توفیقات خیر چیز اضافہ فرما۔ کریم اللہ جتنی دعائیں میں حقیر دے ضمن مالک اللہ شرف قبولیت عطا فرما، بزرگان مالک اللہ صحت و سلامتی عطا فرما، نوجوانوں دی محافظت فرما، سڈے بچوں مالک اللہ کامیابیاں و کامرانیاں نصیب فرما، جتنے تنگ دست مومنین مالک اللہ حاجت روائی فرما۔ اس نازک دور پروردگار عالم ہر مومن ماتمی عزادار تے ایسا کرم کر کسے کمینے دا محتاج نہ کرے۔ ختمی مرتبت سید الانبیاء رحمت للعالمین دے صدقے انہوں دے گھر نال اجر مودت ادا کرن دی توفیق عطا فرما۔ کسی مومن ماتمی عزادار اس وقت تک موت نہ آوے جب تک سرداران دے روزے دا زوار نہ بن جائے۔ تمام دعاواں دی قبولیت واسطے بارہویں آقا دے ظہور و سلامتی واسطے بلند صلوات اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ پیدا ہوئے دنیا میں اسی غم کے لیے، گرمییں سردیے جیسے بھی حالات نے، جس صف ایک باری سردار دی بچھائیے جڑا ایک باری صف تے آیا ہے، اس پھر کدی یہ نہیں سوچیا بھئی ہون میرا ہاتھ تانگے تے سب بچھانی ہے یا نہیں بچھانی، جڑے ایک باری صف تے گئے اس کدی یہ نہیں سوچیا صحت ہے جانا ہے یا نہیں جانا، مقصد کیڑے مومن دا تائیوں پیادام خدائے سخن میر ببر علی انیس لکھیا، پیدا ہوئے دنیا میں اسی غم کے لیے، رونا ہی جلا ہے چشم پر نم کے لیے، اور دن ہم کو دو دولتیں خدا نے دی ہیں، آنکھیں رونے کے لیے ہاتھ ماتم کے لیے۔ بسم اللہ یا علی جیو زندہ و سلامت رہو، اپنے واسطے ایک دعا مانگتا رہنا، سرگرم رہوں نبی کی مداحی میں، کام آئے زباں وسیع کی مداحی میں، یا رب یہ میری عمر کٹے مثل قلم سجدوں میں تیرے علی کی مداحی میں۔ آمین بھی آکھوئی کچھی صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اٹھواں تاجدار امامت فرمیندے جڑا بندہ اپنے گناہ مندہ کفارہ ادا نہیں کر سکتا، اس نے شہید محمد و آل محمد تے صلوات پڑھے، بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ صلوات صلی اللہ محمد وآلہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین صلوات۔ السلام علی
سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد صلوات صلی اللہ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات الصلاۃ والسلام علی حسین اگر ادشان لوریان السکان رونا لیاؤ سکان اکوا دین جندی لاشت گھوڑے بھج ونجیں شہید فی الارض کربلا یوم عاشوراء قرآن اہدائے غسل دے ویلے ہاتھ میت کو حولے لاؤ کرو جلدی ہوندے کفن دفن دی تے جنازہ پڑھ دفنا تے کیڑا جرم یقین دے بتار دہاو یہ گال میں کو سمجھاؤ کتھ لکھے آئے میت کو رسیاں پاکے بازار دی سیر سیر کراؤ اکھی صاف کر کے ایک صلوات بآواز بلند اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد بسم اللہ جی بسم اللہ نہ ہوکر قرآن اہدائے غسل دے ویل تے ہاتھ میات کو حولے لاؤ کرو جلدی ہوندے کفن دفن دی تے جنازہ پڑھا دفنا تے کیڑا جرم یقین دے بتار دہاو یہ گال میں کو سمجھاؤ کتھ لکھے آئے میت کو رسیاں پاکے بازار دی سیر کرو عزادارو دل ہائی فضیلت دا کوئی پیغام پہنچاواں مجلس دی روحانیت بانی دا حکم عزادار دا گریا ڈھٹی ہوئی ہانج مجبور کی تھے جو اسے ہستی دے دکھ پڑا کدی مجمع واسطے نہیں پڑھیا 12 سال ہو گئے شبیر دی مدہ خانی کر دیاں جدن دکھ پڑھیں نا اپنے رون واسطے پڑھیں ابتدائی مجلس ہے کوئی بندہ حاج تے گیا ہوئے نہ کوئی
تے حج کردیاں اس نو پچھو فون کر کے آکھو بھئی فلان نقصان ہو گیا ہے، کوئی کسے قسم دا نقصان اس نو دس دے وہ تو تن فون کر کے آکھے گا ہن جو مرضی ہو گیا نا بے شک ہو جاوے، میں اللہ دے گھر آیا، میں اللہ دا گھر چھوڑ کے نہیں جانا۔ عزادارو 8 ذی الحج تک جیڑا بندہ حرم کعبہ چ پہنچ جاوے وہ حج کر سکتا ہے۔ الحمدللہ میری مجلس حاجی موجود نے جڑا 8 ذی الحج تک نہ پہنچے پھر اس سال دا حج ادا نہیں ہو سکتا، اس دے اگلے سال پھر اس حج کرنا ہے۔ شبیر ماہ شعبان دے مکے آ گئے آن، حسین دا مکے چ ایک بڑا سونا تے وڈا خیمہ لگا ہویا آئی، حج دی موسم آئی تے حسین اپنی بہن عالیہ دے خیمے چاہے۔ شبیرہ کیا خیالیہ توجہ بھئی خیال دید میرے پاس روے بہت مختصر جی گفتگو تو ہک دا ہک وین کرنا ہے۔ عالیہ دے خیمے چاہیں سردار فرمایا عالیہ تو عالم غیر معلمائیں میں خواب چ ڈٹھے میرے نانے محمد من بشارت دیتی ہے حسین حاجی اپنے احرام دے اندر خنجر لکا کے تیرے قتل دا قصد رکھ کے اللہ دے گھارے چاہیں۔ حسین آدن میں احرام توڑنے تے میں سفر کرنے۔ حسین آکھیا علیہ میرے نال ان 4 علی جتھوں مجلس شروع کیتی ہے رخ جس پاسے مڑ گئے وہ وین سنانے۔ حسین آدن میرے نال 4 علی ان تاریخ دے وچوں روایت پڑھواں پہلے جعفر طیار دے بیٹے حضرت عبداللہ سرکار عالیہ معظمہ دے تاج سر دے۔ حسین آکھیا میرے نال دوسرا علی محمد حنفیہ، تیسرا علی عباس تے چوتھا میرے نال علی دی تلوار دے مسل سفر کرنا لا شاہ سوار مسلم بن نکیل۔ بی بی دی حسین جی میں تیرا حکم تاریخ حدیث سے موقع تے حضرت عبداللہ دی طبیعت ناساز ہوئی ہے۔ حسین آکھیا تسا مکے رہنا ہے تیتھوں مدینے جانا ہے۔ روایات دی پوری ضمانت نال حسین دے نال قافلہ سفر پہ کر دئی۔ حسین آکھیا تسا مکے تو مدینے جانا ہے۔ حضرت عبداللہ آکھیا میرا سردار کسے تے اوکھی بن جاوے کسے دے نال دشمنی بن جاوے ویر پہ جاوے تے لوگ سجن نال لئی جاندن، تسی من پیا دیو مدینے ٹر جا۔ عزادارو حسین بھیجیا اتھوں حضرت عبداللہ نے پاسے مدینے دے، محمد حنفیہ نے چھوڑے آنے مدینے دے اندر ٹر دے وارے مدینے چ چھوڑ کے ٹر گئے۔ ہون پیچھے آن حضرت فرمایا 2 ولی ایک مسلم تے ایک عباس۔ بی بی آکھے میرا سردار میرا آقا میرا مولا میرا ویر مسلم نو بھیجو سفیر بنا کے پاسے کوفے دے۔ تے حسین فرمایا پھر عباس جانے تے میں جانا۔ رومن علی عزادارو اس تو مختصر میں کر نہیں سکدا۔ حضرت امام حسین فرمایا مسلم میں تو ہن سفیر بنا کے بھیجنے پاسے کوفے دے شعبان دے مہینے سرکار بھیجے ہے۔ شعبان دے مہینے جدن سرکار ٹرے نا توجہ دے خیال اگر میرے پاسے ہویا تے ہک دا ہک میں وین کرنا ہے۔ جڑے ویلے مسلم ٹر دے پیان تے پاک امام فرمایا مسلم کلیاں نہیں جانا، اساں کرنی ہے حجت تمام، جوڑی پتران دی نال لے جا۔
ہائے ہائے جناب رقیہ سلام اللہ علیہ دا جڑا خرچے نہ کربلا تے دین بچانے عزادارو 6 پتر 2 دھیاں سر دا تاج 9 ویر مرا کے ود سر دی چادر دے کے تے پتھر جھل کے بی دین بچایا ہے ہائے 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 رومن علی عزادارو بس اتنا ہی پڑھنا ہی شبیر حکم دیتا تے مسلم ٹور پے جوڑی پتران دی تے ماں تیار کی تھی پتران تیار کر کے نال سردار دے بھیجیا رومن علی عزادارو حضرت امیر مسلم جڑے ویلے پہنچن کوفے شہر دے اندر تے آ کے حضرت نے قیام کیتا ہے مختار سقفی دے گھر رچ پھر مختار سقفی دے گھر تو حضرت نے دوبارہ جس جاتے قیام کیتے ہانی بن عروہ دا گھر رہے اور حضرت ہانی بن عروہ جس قبیلے نال تعلق رکھ دیان انہاں دا 10,000 جوان آئی ہانی دے گھر چہن حضرت مسلم اور حضرت مسلم نے اتنی کمال انداز دا اور بصیرت دے نال پیغام حسین کوفے تک پہنچائے جو کربلا دی جنگ دا کوئی بھی حرف سفیر تے نہ آوے کربلا دی جنگ دا کوئی حرف آج تک سفیر حسین تے نہیں آیا حضرت مسلم جڑے ویلے کوفے چاہے لوگاں سیاسی رنگ چ بیعت کی تھی سیاسی رنگ چ بیعت کی تھی 30,000 بندے جدن بیعت کی تھی ہے نا 30,000 دی بیعت تو بعد 8 ذی الحج شبیر ٹور پے خیرام تروڑ کے مکے تو پاسے کربلا دے احرام توڑ کے شبیر دا ٹرنا آئی انہوں کوفے چ ظالمہ مسلم دی بیعت چا توڑی صبح دی نماز پڑھی تے مسجد کوفہ چ پیچھے ہزاراں دا مجمع مغرب دی نماز پڑھی تے پیچھے 3 بندے کھڑے آن حضرت مسلم انہاں دے پاسے ویکھ کے آکھیا اگر تسی بھی چھڈ کے جانا چاہندے ہو تے ٹر جاؤ جوڑی پتران دی نال اس زمانے دا چیف جسٹس ہے قاضی شرح حضرت امیر المومنین دے دور چ بھی قاضی القضا رہی ہے اس دے گھر چاہ کے سرکاراں دروازہ کھٹکھٹایا قاضی باہر آیا قاضی جڑے ویلے باہر آیا نا ویک حضرت دی غربت دروازہ کھٹکھٹایا نو باہر آیا تے ان پہ آکھ دن دشمن ہو گیا ہے زمانہ میرا اے ظالمہ من قتل کرنا ہے ہون ابن زیاد گورنر مدینہ گورنر کوفہ بصرہ چھوڑ کے کوفے آئے انہاں من کرنا ہے قتل جوڑی پتران دی میرے نالے انہاں نو اپنے گھار رچ رکھ لے قاضی بول کے آکھیا دشمن زمانہ تے ابن زیاد آکھے جس مسلم نو پناہ دیتی میں اس دا گھر ڈھا دیاں گا اس نو قتل کر دیاں گا عورتاں بیوہ کر دیاں گا میں گھارج تیرے بچے رکھ نہیں سکدا کیڑی غربت پرا مسلم دی رون آلے عزادارو قاضی دے پاسے ویک کے پیادن اتنی دیر گھارج رکھ جتنی دیر تک میں گلی دا موڑ ولا نہیں جاندہ آئے ہائے جتنی دیر تک میں گلی دا موڑ ولا نہ جاواں اتنی دیر تک گھارج رکھ لے رومن علی عزادارو بچیاں نو قاضی دے گھر ٹھہرا کے روزہ تو شہداچ لکھنا لیاں لکھیا ہون حضرت مسلم تلوار میان چھ رکھ کے کوفے دیاں گلیاں جٹورنا شروع کیتا رومن علی کوفے دیاں گلیاں جٹور دے پہ ہن اس دور چھ کوفے دا محلے وقوع ویکھو کیسا ہے 1000 محلے 37 میلاں چھ کوفہ آبادے اور کوفے تے جو گردویں ڈبل فصیل آلی 4 دیواری اس فصیل تے لگن پہرے تے 40 دروازہ کوفے دا کوفے دے اندر مسلم ٹور دے ہوئے باب الکندہ تیائن ایک ویران جی مسجد ٹھہرین قیام کیتا اس دے بعد مسلم ٹورنا شروع کیتا تے ٹور دے ہوئے شام تو بعد ایک ایسے دروازے تیائے جتے ایک توہ نامی مومنہ مستور بیٹھی آئی مستور دے دروازے تے آکے کند دے نال ٹیک لا کے مسلم بہ گئے جڑے ویلے مسلم بیٹھے ہوئے ہاں عزادارو
تے تووا نکلی باہر تے تووا ویکھیا تے مسلم بول کے آکھیا میں پیاساں پانی پیا سکدی ہیں پانی تووا پیا دیتا پانی پی کے خالی برتن واپس کیتا تووا چند منٹاں دے بعد پھر آئیے نا جڑے ویلے پھر آ کے ویکھیا تے بول کے پیا دیئے مسافر تیرا گھر کوئی نہیں اپنے گھر ٹور جا وطن بڑا ایسا ہے اتھے فتنہ برپائے تے مسلم بول گیا کیا او کتھے گھر ٹور جاوے جس دا اتھے گھر کوئی نہیں تے بول کے پیا دیئے دسو تے صحیح ہے کونو مسلم آکھیا وطن ہے میرا مدینہ آدھیے وطن مدینہ ہے تے محلہ کیڑے آکھیا محلہ بنو ہاشم محلہ بنو ہاشم دا نام آیا تے بول کیا دیئے بابے دا نام آکھیا عقیل ہون پیا دیئے اگر عقیل دا نا چاہے عقیل او تے نہیں جیڑا میرے مولا علی دا ویرے بسم اللہ کرا عقیل او تے نہیں جیڑا میرے مولا دا ویر آکھیا بالکل میں علی بن ابی طالب دا بھتیجاں اتنی گل کی تھی ہاتھ جوڑ کے اینج ہاتھ جوڑن دے بعد ادھیے میرا سردار یہ گھر حاضر ہے اتھے قیام کرو من کسے دا خوف نہیں مسلم اس دے گھر دے اندر آئے گھر دے اندر آ کے میں روایت چتنا پڑے غیرت منداؤ پانی تے پی لے آنے گھر دے اندر مہمان کر کے بلایا تووا نے تے کھانا لے کے سامنے آ گئی ہاشمی غیرت گوارا نہیں کیتا جو کھانا کھاواں ہاشمی غیرت گوارا نہیں کیتا جو کھانا کھاواں ساری رات مسلح عبادت رہے مسلح عبادت کر دے رہے فجر دا وقت آئی مسلم مسلح عبادت تے ہاتھ ہیں دعا دے بلندائن ہو گئی میرے حصے دی ڈیوٹی مکان ہاتھ دعا دے بلندائن یا مسلم دے کرنا تے گھوڑیاں دے ڈاپاں دی آواز آئی جلدی نال زرہ پائیے تلوار چاہیے سر تے خود رکھے آئے خود رکھ کے جڑے ویلے تووا دے گھر دے باہر آئے نسلے تووا ہاتھ جوڑ کے کھڑ گئی ادھیا میرا سردار تسی کلے ہو باہر دشمن زمانہ ہے سینگنے دی تعداد جو فوجی کھڑے ہیں نا روان ڈالے آؤ مسلم وین کر گیا کہ تووا میری غیرت گوارا نہیں کر دی مینو گرفتار کرن دی خاطر تیرے گھر دے اندر آ جاویں تووا کیا میں پیر علی دی مریدنیاں جنگ ویکھن دا میں نے شوق آئی ہے تسی علی دے جانشین بن کے اتھے آئے ہو میں دوت چڑھویں نیا تووا چھت چڑھیے مسلم تلوار لے کے بازار چاہے سامنے سینکڑیاں دی تعداد جو فوجی آئے مسلم تلوار چلانی شروع کی دیئے رونا لے ازاداروں ظالم فی النار پہ ہوندیاں جان دی کمر چاہت پا کے سٹ دے آئے بنیرے نہ لگ کے زمین تے جھندائی جن کمر چاہت پا کے زمین تے مرندیاں ظالم مر ویندائی مسلم کوفے دیاں گلیاں بازاراں چے جنگ لڑ دے آئے یا اسلے محمد بن اشعث ملعون کماندار آئی اس خط لکھا ہے خط بھیجے ابن زیاد دیادا من مزید کمک بھیج میرے فوجی مارے گئے اور رونا لے ازاداروں دوئی بار ہزاران دی تعداد جو فوجی آئے وقت مسلم لڑ دے رہے ظالم مر دے رہے جدر تیسری بار آکس مزید فوجی بھیج اسلے ابن زیاد آندہ ایک بندے گرفتار کرن دی خاطر تو ہزاراں بندے مرائے اجے تے متنو کربلا نہیں بھیجیا جتھے عباس ہے اور اوڑنا لے ہون فوجی آئے نال رکا سنے آئی لائے آئے آدھن انکار کوئی ایسی ترکیب لا دھوکہ دے گڑے مار ظالمہ گلیاں بازارہ چ گڑے مارین رونا لے ازاداروں جدن گڑے مارے گئے مسلم لڑ دے پہ آئین ممبر دی قسم نترے می وسائن مسلم تے پہلا می تیران دا دوسرا می پتھران دا تیسرا می ظالم آگلا کے کپڑے سٹنے شروع کیتے ہیں رونا لے جڑے ویلے می بے وس دے آئین مسلم گڑے دے اندر جھڑیں ظالمانے دے مارنے شروع کیتے ہیں رونا لے ایک ظالم نے اگاں ود گئی ہو جی آوار کیتا مسلم دے چہرے تے تلوار دا لگنائی چہرہ ہوئے زخمی ود لے کے ٹر دے پیان وین کر کیا دی غازی کدی تو میرے نالوں میں آ
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مصحب آل محمد کا صدقہ، مصحب آل محمد کا صدقہ مالک بانیان ذی وقاران کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ برادر محترم جناب چودھری مختار مہدی اور دیگر جس عزائی کارواں کا حصہ ہیں، مالک تمام کی زندگانی دراز فرمائے۔ اتنے عزادار ماتمی تشریف فرما ہیں، رسول کی زخمی بیٹی آپ کو اجر کثیر عطا فرمائے۔ آپ کی روتی آنکھوں کو سلام، دعا فرمائے کہ مالک ایران کو فتح نصیب فرمائے، مالک کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، کو اسرائیل پہ اور امریکہ پہ غالب فرمائے۔ جو اسرائیل کے حامی ہیں مالک ان کو ذلیل اور رسوا فرمائے۔ مالک میرے ملک پاکستان کو استقامت عطا فرما۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں، کیونکہ بڑا ہی خوبصورت انداز میں بادشاہوں کی نوکری پیش کر رہے تھے جناب برادر میں سمیت تمار گوندل۔ قبل اس کے کہ ادب کی سلطنت کا بڑا خوبصورت نام، فخر الشعراء نواب عارف ڈنڈو صاحب آل اللہ مقامہ نور اللہ مرکدہ کے فرزند ارجمند ذاکر علی با مداح آل محمد سفیر ازا، قلم کی سلطنت کا بڑا خوبصورت نام، اخی معظم جناب نواب حسن سردار ڈنڈو آف گجرانوالہ۔ ان کے بعد ذاکر علی با مداح آل محمد خطیب اہل بیت جناب مولانا سید علی حسنین نقوی۔ ان کے بعد مداح آل محمد جناب برادر مار زرگام عباس کھچی۔ ان کے بعد آج کس مجلس اعزا کے آخری مداح خان مداح آل محمد ملک و ذاکرین جناب ملک زین عباس جنیر وہ خطاب فرمائیں گے، کیونکہ ادب کی سلطنت کا خوبصورت نام ہے تو چار مصرے میرے لبوں پہ آ رہے ہیں۔ نواب صاحب اجازت ہے نا؟ میرے محبوب میرے دل یہ میری مرضی ہے، اس کی بخشش ہو جسے حق کا ولی جانے دے۔ چاچا رفیق جی جوانی سلامت بھیا، مولا استعداد فرمائے۔ جتنی دیر آپ نے یہاں پہ بیٹھنا ہے، دعا بھی دینی ہے، داد بھی دینی ہے، مگر تخصیص کے ساتھ دعا ایران کے لیے کرنی ہے کہ مالک ایران کو جلد فتح نصیب فرمائے۔ ہاں مالک آپ کو استعداد فرمائے۔ میں پورے ملک میں شیعان حیدر قرار کے لیے خصوصی دعا گو ہوتا ہوں اور سنی برادران کے لیے بھی دعا گو ہوتا ہوں کہ مالک انہیں مزید معرفت محمد وآل محمد نصیب فرمائے۔ چاچا رفیق یہاں سے ابھی ڈی پی او سی پی او آر پی او کوئی بھی گزرے نا بھیا، جوانی سلامت بھائی جان چاچا جی، تو یہاں پہ کھڑے ہو کر کسی مومن کو کہے نام لے کر بھئی السلام علیکم، تو آپ کہیں گے کہ بھئی دوسرے مومن بھی کہیں گے کہ کتنا بڑا عہدہ ہے، ماشاءاللہ اتنی عزت کا مالک تو ہے نا۔ میں کہتا ہوں کہ وہ کتنا بڑا گھر ہے جس پہ اللہ سلام کرتا ہے۔ آئے ہائے ہائے کیا کہنے، ہاں حیدری مالک استعداد فرمائے جی، مولا استعداد فرمائے۔ وہ کتنا بڑا گھر ہے جس پہ اللہ سلام کرتا ہے۔ اپنی طرف سے بات کی ہے ناصر بھائی ممبر پہ تشریف فرما ہے، اور ایک ذمہ دار شخصیت جناب نواب حسن سردار ڈھنڈو صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے۔ بات قرآن کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایسے ہے نا، اللہ فرما رہا ہے میں بھی سلام بھیجتا ہوں، میں بھی درود بھیجتا ہوں، اے میرے ملائکہ تم بھی درود بھیجو، اور یہاں تک نہیں صرف درود اور سلام نہ بھیجو، ان کو تسلیم بھی کرو۔ ہاں مل کے حیدری صدا سلامت رہے۔ میرے محبوب میرے دل یہ میری مرضی ہے، اس کی بخشش ہو جسے حق کا ولی جانے دے۔ ذکی بھیا مالک استعداد فرمائے۔ کون کہہ رہا ہے؟ بے دل کی آواز اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے میرے محبوب میرے دل یہ میری مرضی ہے، اس کی بخشش ہو جس سے حق کا ولی جانے دے۔ میں نظر آتا نہیں تو بھی میرے پاس آ جا، پل سے گزرے ہی وہی جس کو علی جانے دے۔ مل کے حیدری صدا سلامت رہیں۔ تشریف لاتے
اچھا آپ بزرگ ہیں، آپ یقیناً آپ کا انداز ہے مجھے نہیں اترنے دے رہے۔ علی کو کوئی کہیں بھی پکار سکتا ہے، علی سبھی کا مقدر سنوار سکتا ہے۔ شاباش۔ علی کو کوئی کہیں بھی پکار سکتا ہے، علی سبھی کا مقدر سنوار سکتا ہے۔ یہ کرم ہے علی کا کہ وہ اترا جوف کعبہ میں، ورنہ علی تو وہ ہے جو گھر میں بھی کعبہ اتار سکتا ہے۔ جی مولا استعدا فرمائے حیدری۔ اچھا میرے پاس کوئی خزانہ ختم ہونے والا ہے، مولا نے ڈھیر سارا دیوان دیا ہوا ہے۔ نہ بات عرش کی تھی نہ قید فرش کی تھی، ہاں نہ بات عرش کی تھی نہ قید فرش کی تھی، یہ نور جہاں بھی اترتا وہیں پہ کعبہ تھا۔ خدا کے گھر کا مقدر سمر گیا، ورنہ علی جہاں بھی اترتے وہیں پہ کعبہ تھا۔ جی حیدری، جیو چاچا رفیق، فرش عزا کی زینت ہے اور بزرگی میں ہے۔ مولا آپ کو عمر طول عطا فرمائے، مولا آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، سدا سلامت رہیں۔ تشریف لاتے ہیں یادگار اسلاف بزرگوں کی یاد، ذاکری گھرانے کے چشم و چراغ، سفیر اعظم مصور غم، قلم کی سلطنت کا بڑا خوبصورت نام، اخی معظم انتہائی عزت مآب عالی مرتبہ جناب نواب حسن سردار ڈنڈو، اور ان کے فوراً بعد خطیب آل محمد جناب علامہ سید علی حسنین نقوی، ان کے بعد جناب درغام عباس کھچی، ان کے بعد ملک و ذاکرین جناب ملک زین عباس جنیر خطاب فرمائیں گے۔ تشریف لاتے ہیں جناب نواب حسن سردار ڈنڈو باواز بلند صلوات۔ اسٹیج بس ٹائٹ کر دو۔ پہلے ٹھیک کر دو۔ اجازت ہے قبلہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ بلند تر صلوات پڑھو۔ اللہم صلی اللہ۔ تمام دعاواں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اپنے رزق دی فروانی واسطے، بانیان دے رزق دی فروانی واسطے بلند تر صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد۔ خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد۔ کافی سفر کیتا ہے تڑیاں زیارتاں واسطے، بھائی جان دا حکم بھائی نوکر حاضر ہے، پہلی ڈیوٹی ہے، بزرگ چہرے میرے سامنے نے، میرے بابے نے تسا سنیا ہویا ہے، بہترین سنیا ہویا ہے، میں اج حاضر ہاں، میں التجا لے کے کچھ نواں جہا سبق یاد کر کے تواڈے تک پہنچے ہاں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ والی کربلا تواڈا تے میرا سفر آسان کرے۔ اپنا عقیدہ پڑھنا چاہنا، بھائی جان بڑے عزت والے ہو، پورے ملک چ چھائے ہو، مالک تانوں عرشاں دا بخت دتا ہویا ہے، بہترین عزت تواڈے کول ہے، سارے جتنے بیٹھے ہوئے بہترین حسین دے منن والے عزادار ہو۔ میں اپنا عقیدہ پڑھن لگا، انشاءاللہ یقین محکم ہے کہ یہ تواڈا ساریاں دا عقیدہ ہو سی۔ پہلی سطر تواڈے حوالے کرنا، پھر میں نے پتہ لگ جائے گا جو میں کتنا پڑھنا ہے۔ ولی نے کتنا انوکھا ولی بنایا ہے۔ قرآن کریم دے قاری بیٹھے ہوئے ہو، نمازی بیٹھے ہوئے ہو، میں قرآن دے مالک دی ابتدا، قرآن دے وارث دی ابتدا ہی قرآن تو شروع کر رہے ہیں۔ بھائی جان توجہ مینوں چاہیے دیئے، اگر تسی توجہ دے نال سن سو میں صلاحیت دے نال ڈیوٹی کرے سا۔ ولی نے کتنا انوکھا ولی بنایا ہے، پھر سنو، ولی نے کتنا انوکھا ولی بنایا ہے، اور جو چاہتے تھے محمد وہی بنایا ہے۔ ہائے 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 ہائے، صدقے جاواں، مولا تانوں سلامت رکھے، دعا دا شکریہ۔ ولی نے کتنا انوکھا ولی بنایا ہے،
اور جو چاہتے تھے محمد وہی بنایا ہے.